ارشاد پیغمبر اسلام ہے علی مع الحق والحق مع علی. کل بھی گفتگو رہی اس سلسلے میں، اور یہ وہ روایت ہے، حدیث ہے، جسے شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے، اور علماء اہل سنت میں جو بڑے محدثین ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخ بغداد میں ابن عساکر نے اس پہ پوری روایت مکمل پیش کی ہے، اس حدیث کو، کہ جب پیغمبر نے فرمایا اے علی انا و انتا اب و ہادی الامہ، ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں. کل اس پہ گفتگو میری رہی. سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ. علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ، حیث ما دار، جدھر جدھر علی مڑے. نعرہ حیدری. یہ نہیں کہا پروردگار جدھر علی جائیں ادھر حق جائے، یہ کہا نا، یہ نہیں کہا جدھر حق جائے ادھر علی جائیں، کہا جدھر علی جائیں حق کو موڑ. یعنی حق علی کا تابع ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مفہوم اگر روایت سے نکالیں گے آپ تو حق علی کا تابع، علی حق کے تابع کیوں؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے. تو کوئی کسی کے پیچھے جب چلتا ہے تو اس کی پیروی کرتا ہے، سبحان اللہ. جو جس کے پیچھے ہوگا اس کی پیروی کر رہا ہوگا، تابع ہے وہ. تو کیوں حق علی کے پیچھے کیوں جائے گا؟ میں اسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ، سبحان اللہ. کہ کیوں حق علی کے پیچھے جائے. اور روایت سب نے لکھا، شیعہ سنی نے نقل کیا ہے کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے. تو حق کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حق کو علی کے پیچھے چلنا پڑ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا؟ کل میں نے گفتگو کی تھی معرفت کی نا، کیا معرفت نہیں تھی؟ خوب تھی. اور کیا آج نہیں ہے؟ آج بھی ہے. آپ کو بڑے بڑے ملا مل جائیں گے، ان سے تنہائی میں بات کریں تو کہتے ہیں آپ بس اندر رکھیے گا، باہر نہ معلوم ہونے پائے، دکان بند ہو جائے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. پتہ سب ہے. تو حق کیا ہے اس کا علم ہے. اسی لیے حاکم شام کے دربار میں موقن ابن ابی موقن آیا. موقن ابن ابی موقن دربار معاویہ میں آیا. پوچھا حاکم شام نے من این جیتا، کہاں سے آ رہے ہو شام میں؟ کہ من المدینہ، مدینے سے آئے یا کوفے سے آئے. اچھا، کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا جے تو من عند الامل عرب اب خلیل عرب اج بنی العرب احسب الحر. میں ایک ایسے انسان کے پاس آؤں جن کے اندر کچھ کمیاں ہیں بہت بڑی بڑی. حاکم شام سے اس نے کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں من الامل عرب، ایک ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں جو حسب نسب میں بہت نیچا ہے، پست ہے حسب نسب کا. معاویہ نے کہا اچھا. ومن عند اعجم العرب، ایک ایسے کے پاس سے آیا ہوں جس کو بولنا ہی نہیں آتا، نہ فصاحت، نہ بلاغت، نہ گفتگو کرنا بھی نہیں آتا اسے. اچھا تم وہاں گئے تھے. اب خلیل عرب، ایک ایسے کے پاس آیا ہوں جو بخیل ترین عرب میں سے ہے، بخیل ہے. وہ اج بنی العرب، ایک ایسے کے پاس سے آیا ہوں اس سے بڑا کوئی ڈرنے والا ترسو نہیں ہے دنیا میں، عرب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ انسان ہے. معاویہ نے کہا وہ کون ہے جو الامل عرب ہے، اتنا حسد نسب میں پست کون ہو سکتا ہے؟ کہا جے تو من عند علی ابن ابی طالب، میں علی کے پاس سے آ رہا ہوں. معاویہ کے بتاؤ دربار میں کہاں سے آئے؟ کہا الامل عرب، حسب نسب میں سب سے پست ہے. معاویہ کا یہ بتا کہ تاریخ بشر میں علی سے اچھا حسب نسب کسی کے پاس ہے؟
اور جو دیکھیں حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس کا بتا آپ تاریخ بشر میں آدم سے لے کے خاتم و قیامت تک علی سے اچھا حسب نسب کسی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا تم خود بتا دو. کہا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی بتا تم نے جو یہ کہا ہے کہ من اب خلیل عرب، اس کے پاس ہے جو بخیل ترین عرب کا انسان ہے، تو تیرا دماغ خراب ہے؟ معاویہ نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا کہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے؟ اگر 2 کمرے ہوں اور ایک کمرے میں سونا بھرا ہو، جواہرات بھرے ہوں، اور ایک میں بھوسا بھرا ہوا ہو، اور سائے لینے آ جائے تو علی پہلے جواہرات دیں گے پھر بھوسا دیں گے. نعرہ حیدری. اور تو نے کہا آپ خلیل عرب، بخیل کہا اسے. اور تو نے جو یہ کہا ہے کہ اج بنی العرب سب سے بڑا ڈرنے والا، تو یہ بتا اسلام کی کون سی جنگ ہے جو بغیر علی کامیاب ہوئی ہو؟ کہنے والا کون ہے؟ تو نے کہا کہ اجبن العرب، اجبن ٹرسو، اس کے بغیر کوئی جنگ کامیاب نہیں ہوئی. اور تو نے جو کہا اعجم العرب، جسے بولنا نہیں آتا، علی کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کائنات سر جھکا دیتی ہے. موقع نے کہا اگر تمہیں سب پتا ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ میں چاہتا ہوں موقع نے کہا اگر تمہیں سب پتا ہے تو تم دشمن ابو تراب کے کیوں ہو؟ کہا یہاں تو بولے، باہر نہیں بولنا. یہ تاریخ آج بھی چلی آ رہی ہے، اندر جانتے ہیں علی کیا ہیں، باہر نہیں بولنا یہ بات جا کر. تو یہ حق کیا ہے سب کو پتا ہے. چھپانا اپنی دکان چلانے کے لیے ہے، اپنا عہدہ، اپنا منصب بچانا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو. تو حق ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں انکار ہمیشہ رہا. میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ حق ہے کیا، کیوں مڑے جدھر علی جائیں، کیوں؟ قرآن کریم نے سورہ انفال میں اعلان کیا، جب ہم نے پیغمبر نے کہا کہ آؤ حق کی طرف آؤ. ایک آیت سورہ مومنون میں ہے، صرف میں چاہتا ہوں حق کو سمجھیں آج ہم، حق ہے کیا. سورہ مومنون نے اعلان کیا ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ رسول کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یہ لوگ رسول کو مجنون کہہ رہے ہیں. بل جاءہم بالحق، سورہ مومنون، بل جاءہم بالحق، جبکہ رسول تو حق کو ساتھ لے کر آیا ہے. بل جاءہم بالحق، جبکہ رسول جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو وہ حق کو لے کر ساتھ آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر اکثریت ہے جو رسول کے ساتھ جو حق اس کو پسند نہیں کرتی. توجہ چاہتا ہوں. قرآن سورہ مومنون نے کہا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ حق کو پسند نہیں کرتے جبکہ رسول حق کو لے کر آیا ہے. اور پھر ایک معیار دیا، توجہ چاہتا ہوں، یہاں میں لایا آپ کو، اللہم اظہر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑا جدھر علی موڑے. اب اس آیت نے سورہ مومنون میں کہا ام یقولون بہ جنہ، رسول کو مجنون کہتے ہو، بل جاءہم بالحق، وہ تو حق کو لے کر آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر اکثریت وہ جو رسول کے ساتھ حق ہے نا اس کو پسند نہیں کرتی. اب قرآن نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، توجہ چاہتا ہوں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. توجہ کیجئے گا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق پیروی کر لے، فرض محال ہے، قرآن فرض محال پیش کر رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، مگر ایک مثال پیش کر رہا ہے قرآن کہ حق کو پہچانو، حق ہے کیا. اگر اس حق کو پہچانو سمجھ میں آئے گا کہ حق علی کے پیچھے کیوں مڑتا ہے. ہاں، حق کا معیار پہچان رہے ہیں. قرآن نے کہا حق لے کر پیغمبر آیا ہے، سورہ مومنون نے اعلان کر دیا. اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ایسا ہوتا کہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے ان کی، اگر ممکن ہوتا
کہ حق ہو اور خواہشات کی پیروی کرے، لفسدت السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حق کا ایک معیار قرآن یہ دے رہا ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر پیغمبر نے اعلان کر دیا، سلام علیہ محمد والے محمد پر، آپ لوگ آگے بھی جگہ ہے، تکلف نہیں، آپ تشریف لائیے گا، آگے آ جائیے، مسئلہ نہیں ہے، یہاں تکلف نہیں ہے، یہ فرش ازا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، جو آگے آئے گا جزا زیادہ پائے گا۔ آئیے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ ہم آپ کی زیارت کرتے رہیں قریب سے، آ جائیے، دیوار کا سہارا نہ لیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تو حق جو حضرات ابھی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ صرف حق، پیغمبر نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی موڑے۔ یہ نہیں کہا پروردگار جدھر حق جائے ادھر علی جائیں، بلکہ فرمایا جدھر علی جائیں ادھر حق جائے۔ کیوں؟ جدھر علی جائیں ادھر حق جائے، حق بڑا یا علی بڑے؟ پیغمبر نے کہا، روایت اہل سنت بھی نقل کر رہے ہیں، ابن عساکر شیعہ سنی میں لکھا ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی جائیں۔ تو جو جس کے پیچھے جاتا ہے تابع ہوتا ہے، آگے چلنے والا افضل ہوتا ہے۔ تو یعنی حق جب جائیں گے علی کے پیچھے جائے گا تو علی افضل ہیں، حق پیچھے جائے گا۔ اب سورہ مومنون میں اعلان کیا قرآن نے، ام یقولون بہ جنہ، یہ لوگ رسول کو مجنون کہتے ہیں، بل جاءہم بالحق، جبکہ رسول تو حق لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور یہ اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ تو رسول آیا، حق کو لے کر آیا، سورہ مومنون میں قرآن اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ رسول کے لائے ہوئے حق کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اس لیے کہ حق کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا۔ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، کبھی بھی باطل کی پیروی حق نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر فرض کر لو ایسا ہوتا کہ حق باطل کی اور خواہشات کی پیروی کرتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، قرآن نے کہا زمین و آسمان اس میں جو کچھ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ کبھی بھی حق باطل کی پیروی، اور یہی دلیل ہمارے علماء دیتے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ مولا کائنات نے خلفاء کی بیعت کی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی بھی حق باطل کے پیچھے نہیں جائے گا۔ حق ہے، اگر علی معاذ اللہ خدا نہ کرے کر لیتے تو نہ زمین بچتی، نہ آسمان بچتا، نہ کائنات بچتی، بچ نہیں سکتا۔ یہ کائنات کا نظام باقی اس لیے ہے، حق نے کبھی باطل کی پیروی نہیں کی، کبھی باطل کی پیروی نہیں کی۔ حق ہمیشہ حق تھا، اور حق اس لیے حق چلا پیچھے امام کے کہ امام تھا، وہ حق امام نہیں تھا، امام عین حق تھا۔ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، امام عین حق تھا تو حق کو اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ تو سورہ مومنون نے اعلان کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، رسول جس حق کو لے کر آیا، مگر اکثرہم للحق کارہون، اکثریت اس حق کو پسند نہیں کرتی ہے، اور کبھی بھی حق باطل کی پیروی نہیں کرے گا۔ لہذا جب پیروی نہیں کرے گا تو اکثریت وہ ہے جو باطل کی پیروی کروانا چاہتا ہے، اور حق وہ ہے جو کوئی باطل کی پیروی نہیں کرتا۔ ایک معیار قرآن نے دے دیا کہ قیامت تک اگر حق کو پہچاننا ہے، دیکھو وہ باطل کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں، وہ خواہشات کی پیروی، اہواءہم، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں۔ یہی امام اصلی اور امام نقلی کا فرق ہوتا ہے۔ امام اصلی اور امام نقلی کا فرق سمجھنا ہے نا۔ تاریخ میں شہزادی کونین نے جب خطبہ فدقیہ دیا، فدق کا خطبہ دیا، فرمایا دیکھو تم نے شیطان کی آواز پہ لبیک کہا ہے، تم نے ظاہرہ فیکم حقیقت النفاق۔ کبھی وقت میرے اپنے بچوں کو اس کو حفظ کروائیں، خطبہ فدقیہ جناب شہزادی کونین کا،
جناب شہزادی کونین کا خطبہ فدکیہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرح حفظ کروائیں. اب مفہوم دیکھیں، ایران میں ہمارے یہاں مقابلہ ہوتا ہے قم میں، مشہد پور ایران میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں ایران کے اندر کہ شہزادی کونین کی ولادت پہ بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں خطبہ فدق کے حفظ کرنے پر. کوئی کربلا کی زیارت کرتا ہے، کسی کو کچھ گاڑی دیا جاتا ہے، بچے تشویق پائیں اس خطبے کو یاد کرنے کے لیے. کمال کیا شہزادی نے، فرمایا زہرا فیکم حسکت النفاق، میرے بابا کے بعد تمہارے درمیان نفاق کی آندھی چل پڑی. سمولا جلباب الدین، دین کو تم نے پرانا کر دیا. نطقا کاظم الغاوین، میرے بابا کی حیات میں جس کے دم گھٹ رہا تھا اس کی زبان نکل آئی. نطقا کاظم الغاوین، اب تک جو اندر لے کے بیٹھا ہوا تھا اب اس کی زبان نطقا باہر آئی، اغوا غاوین، اغوا کرنے کے لیے لوگوں کو. پھر فرمایا تم نے شیطان کی آواز پہ لبیک کہا ہے، تم نے باطل کی پیروی کی ہے. تو حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، ایک قرآن کی آیت کہتی ہے. اب جب رسول حق کو پیش کر رہا ہے، میں حق لے کر آیا ہوں، قرآن نے کہا اکثرہم للحق کارہون، رسول کے ساتھ آئے ہوئے حق کی اکثر پیروی کیا اس کو پسند بھی نہیں کر رہے تھے. تو اکثر کو نماز پسند تھی یا نہیں؟ پسند تھی. مسلمان تو آج تک نماز پڑھ رہا ہے، کربلا کے میدان میں بھی اپنے ساتھ پڑھ رہا تھا. تو اکثر کو نماز تو پسند تھی، روزہ پسند تھا، حج شمر 16 مرتبہ پاپیادہ حج کیا ہے، حج پسند تھا، زکوٰۃ میں مسلمان بہت آگے ہے. تو سب تو پسند تھا، کیا نہیں پسند تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ قرآن سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے اکثرہم للحق کارہون، اکثریت ان کی حق کو پسند نہیں کرتی، جبکہ اکثر مسلمان سب کو پسند کرتے ہیں. تو کیا ہے جسے پسند نہیں کرتے؟ نوبت کہاں جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو. وہ حق جو پیروی کرے گا مولا کی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جائیں. شیعہ سنی سب میں لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ بغداد میں لکھ دیا، سب میں لکھا ہے اس روایت کو. تو پھر ادھر حق رسول لے کر آیا، اکثر پسند نہیں کرتا، اکثریت اس کو مانتی نہیں، پسند نہیں کرتی ہے، کارہون. اور ادھر معیار دیا کیوں پسند نہیں کرتے، اس لیے حق وہ ہے جو خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اب دوسری آیت چلتی رہی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو. ایک دوسری آیت میں آئی ہے، نوبت کہاں تک چلی گئی. اب قرآن کہتا ہے، اب پیغمبر نے تلاوت قرآن شروع کیا، دعوت حق دینا شروع کیا، حق کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ. یہ آنے کو تیار نہیں تھے. اب یہاں پر قرآن سورہ انفال میں، وہ مومنون تھا، سورہ مومنون، یہ سورہ انفال. سورہ انفال میں قرآن کہتا ہے جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں حق لے کر آیا ہوں، حق کے ساتھ آؤ، تو انہوں نے کہا اللہم وَإِذْ قَالُوا اللہم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ. توجہ چاہتا ہوں، قرآن سورہ انفال میں کہہ رہا ہے انہوں نے کہا اذ قالوا اللہم، انہوں نے پروردگار سے دعا کی، جو پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے تھے. اذ قالوا اللہم، سورہ انفال میں قرآن اعلان کر رہا ہے اذ قالوا اللہم، ان کا پروردگارا، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اے پروردگار اگر یہی حق تیرے پاس سے آیا ہے، یہ ھذا ھو الحق من عندک، اے پروردگار اگر جو رسول تیرا حق بتا رہا ہے اگر تیرے پاس آیا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے. ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق جو لے کر آیا ہے نا تیرے پاس سے آیا ہے پھر بھی. اب چاہے کہنے والا مشرک رہا ہو، چاہے کافر، چاہے منافق، ان کانا ھذا ھو الحق، اس نے حق کی بات کی، ھذا ھو الحق، یہ وہی حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو میں نہیں مانتا. ولو تیرے پاس سے آیا ہے، ولو حق ہے، میں مانتا نہیں. کیوں؟ کارہون، پسند نہیں کرتے، لہذا میں نہیں مانتا. ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق تیرے پاس سے بھی آیا ہے تو میں نہیں مانتا، مجھے سزا دے دے. توجہ چاہتا ہوں، میں نہیں مانوں گا. سورہ انفال قرآن میں کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں مانوں، مجھے سزا دے دے، سزا لینا برداشت ہے، مگر اس حق کو پسند نہیں کرتا میں. بات کہاں چلی گئی؟ بغض انسان کہاں لے جاتا ہے. یہ حق تیرے پاس سے آیا، اگر آیا ہے تو عذاب بھیج دے، نہیں آیا تو عذاب مت دے. اگر واقعاً یہی حق ہے جو رسول بتا رہا ہے اور تیرے پاس آیا ہے تو دو راستے ہیں. ہم حق کو نہیں مانتے، ہم پسند نہیں کرتے
جو یہ حق آیا ہوا ہے رسول کے ساتھ، اگر واقعی تیرے پاس آیا ہے تو نہ ماننے کی سزا دے دے ہمیں. تیرا حق ہے، میں نہیں مان رہا ہوں، تو واقعی اگر حق ہے تو پھر سزا دے دے ہم کو، اور اگر تیرے پاس سے نہیں آیا ہے تو ہم کو سزا نہیں ملے گی. اب انہوں نے دعا کر دی، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر واقعی یہ حق تیرے پاس آیا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پروردگار تو آسمان سے پتھر برسا کے مجھے تباہ کر دے. یہ برداشت ہے، اس حق کو ماننا نہیں مجھے. فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر کا عذاب آ جائے، وہ کھا کے ختم ہو جائیں گے، مگر اس حق کو نہیں مانیں گے. او ائتنا بعذاب علیم، سورہ انفال نے کہا یا پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، ہم اس کو تو برداشت کر لیں گے مگر اس حق کو نہیں مانیں گے. عذاب نہیں آیا. میں توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ علماء تفسیر میں کہتے ہیں حق سے مراد یہ ہے وہ ہے، چلے مان لیا. عذاب بھی نہیں آیا. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ عذاب اللہ نے نہیں بھیجا، جبکہ یہ حق کو مان نہیں رہے تھے اور عذاب بھی مانگ رہے تھے. امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. ہم مرنے کو تیار ہیں عذاب سے مگر اس حق کو نہیں مانیں گے. اللہ نے کہ فوراً جواب دیا اسی آیت کے بعد، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. توجہ چاہتا ہوں، مسلمان دھوکہ کہاں کھایا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، رسول یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب بھیج دے، حق کو نہیں مانیں گے. عذاب بھیج دے، عذاب میں جانا برداشت، مر جائیں گے پتھر کھا کے، عذاب علیم دے دے، مگر اس حق کو نہیں مانیں گے. اے رسول ان سے کہہ دو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سورہ انفال. اے رسول اللہ عذاب ان پر اس لیے نہیں بھیجے گا انت فیہم، تم ان کے درمیان. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے رسول چونکہ تم ان کے درمیان ہو میں عذاب. مسلمان تو خوش ہو گیا کہ اب جب تک رسول عذاب آئے گا ہی نہیں. حق کا انکار کرو، جب تک رسول ان کے درمیان ہے عذاب نہیں آنا ہے. اب جتنا حق کی مخالفت کرنا ہے کرتے رہو. توجہ چاہتا ہوں، جتنا حق کی مخالفت کرنا ہے کرو، کیونکہ رسول جب ان ہے انتا فیہم قید لگا دی ہے، تو انتا فیہم رسول جب تک تم ان کے درمیان ہو تب تک عذاب اجتماعی نہیں آئے گا جو جناب نوح کے دور میں آیا. اس کے بعد عذاب آتے رہے دیگر انبیاء کے دور میں، پوری قوم تباہ ہو گئی، ناقہ صالح کا عذاب، فلاں عذاب فلاں عذاب، تو اس میں پورا علاقہ تباہ ہو گیا. انہوں نے وہی دعا مانگی، اگر ایسا ہوگا حق صحیح نہیں ہوگا نا تو اللہ عذاب بھیج ہی دے گا. اللہ عذاب نہیں بھیجا، علاقہ بچا رہا. اللہ نے کہا وہ انت فیہم، جب تک تم ہو عذاب. کیوں کہ رسول میں نے تم کو ہر نبی کے دور میں جس نے مانگا عذاب بھیجا ہے، مگر رسول نے عذاب مانگا نہیں. کیوں کہ انت رحمت للعالمین، تم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہو. تمہارے رہتے ہوئے اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا کہ علاقہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ تم رحمت ہو. نوح کے لیے بھیج دیا، انبیاء دیگر انبیاء کے لیے بھیج دیا، مگر اے رسول تم رحمت للعالمین ہو. تمہارا رہتے ہوئے انت فیہم، جب تک تم ان کے درمیان ہو تب تک عذاب نہیں آئے گا، عذاب اجتماعی. یہ خوش ہو گئے، چلو عذاب ہی نہیں آیا، حق کی مخالفت کرتے رہو. ان کا کام ہی یہی ہو گیا تھا کہ حق کی مخالفت کرو، عذاب تو آنا نہیں ہے. دوسری آیت اس کے بعد رسول نے کہا اے رسول وانت فیہم، جب تک تم ان کے درمیان تب تک عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور رسول تمہارے بعد بھی عذاب اجتماعی تب تک نہیں آئے گا جب تک استغفار ہوتا رہے گا. دو علت عذاب کے اللہ سورہ انفال میں کہہ رہا ہے نہ آنے کی. وانت فیہم، توجہ چاہتا ہوں، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب تب تک نہیں آئے گا اجتماعی عذاب. یہ سمجھے نہیں، سمجھ عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ معذب وانت فیہم، اے رسول جب تک تم ہو. وما کان اللہ لیعذبہم، ان پہ عذاب کرے، انت فیہم تم ہو رحمت للعالمین. اور تمہارے بعد بھی نہیں آئے گا
وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک استغفار ہوتا رہے گا۔ تو سوال دو آ گیا، جب تک رسول تھے تب تک عذاب نہیں آیا اجتماعی، تو رسول کے بعد آج عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہم یستغفرون، 1400 صدیاں گزر گئی، رسول کے بعد عذاب نہیں آیا اجتماعی، دنیا باقی، نظام باقی، تو کون استغفار کا؟ وہم یستغفرون، اے رسول تمہارے بعد بھی جب تک استغفار ہوتا رہے گا سلسلہ باقی، عذاب نہیں آئے گا۔ میں دوسری کڑی بات میں آتا ہوں، پہلے یہ کہ جب تک رسول ہے تب تک عذاب، مسلمان خوش، اب تو عذاب آنا نہیں، حق کی مخالفت کرتے رہو، عادت پڑ گئی تھی۔ ہم نے تو مانگا ابیتنا بعذاب علیم فامطر علینا حجارۃ من السماء، بھیج دے آسمان سے پتھر، ہم حق کو نہیں مانتے، پتھر سے مر جائیں گے، کوئی پتھر نہیں آیا، عادت بن گئی تھی۔ ایک دن ایسا بھی آیا، تو جو چاہتا ہوں، حق کی مخالفت کا مزاج نسلوں میں چلا گیا تھا، حق کی مخالفت کا مزاج نسلوں میں آ گیا تھا، یہ نسل چلتی رہی، آگے بڑھی۔ ایک ایسا بھی موقع آیا، ایک میدان تھا، تو جو چاہتا ہوں، ایک میدان تھا، رسول نے جمع کر لیا سب کو۔ اب جمع ہونے کے بعد آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، پیغمبر اسلام نے اتنا بڑا مجمع کسی کے لیے جمع نہیں کیا۔ نماز پہنچایا، مسجد میں اعلان کیا ہے، روزہ کا حکم آیا، مسجد نے بتایا ہے۔ اسلام کے جتنے احکامات اور اعتقادات ہیں، رسول نے لاکھوں کا مجمع جمع نہیں کیا، صرف ایک ایسا مسئلہ تھا جہاں لاکھ کا مجمع جمع کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید اور نبوت و قیامت نہیں جمع کیا تھا۔ ایک ایسا مسئلہ آیا جہاں رسول نے مجمع جمع کیا، اور جب جمع کر لیا تو ان کی تو عادت ہو گئی تھی حق کا انکار کرنے کی۔ پتھر تو کب سے مانگ رہے تھے، آ ہی نہیں رہا تھا، اب مزاج بنا ہوا تھا، حق کی مخالفت کرنے کا مزاج تھا، پتھر بھی مانگ رہے تھے، آ نہیں آ رہا تھا۔ اب انہوں نے غدیر کے میدان میں وہی کر دیا، انہوں نے کہا پروردگار ہم تو نہیں مانیں گے، حق کو نہیں مانیں گے۔ جیسے رسول نے کہا من کنت مولا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ قرآن نے کہا وسأل سائل بعذاب واقع، پھر اس نے عذاب کو مانگا۔ وسأل سائل، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے عذاب کو مانگا، سوچا کل بھی نہیں آیا، اب کہاں آئے گا، ادھر مانگا ادھر سے پتھر چلا۔ تو جو چاہتا ہوں، ادھر مانگا، ادھر مانگا ادھر سے عذاب چلا۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ عذاب تو ہے، کہا یہ فردی ہے۔ کہا رسول تو موجود انتا فیہم، اے رسول تم جب تک رہوگے عذاب نہیں آئے گا۔ آواز آئی، خیال رہے اب تک کا مسئلہ الگ تھا، جب ولایت علی کا مسئلہ آئے گا تو رسول رہے گا اور عذاب آئے گا۔ رسول موجود تھا، وہ انتا فیہم، رسول موجود تھا، عذاب فردی آیا، حارث کا سر گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو عذاب مانگا آیا نہیں، کہ اب تک مانگا، کبھی قرآن کا انکار کیا، کبھی نماز کا انکار کیا، مگر آج کا مسئلہ الگ تھا۔ تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے، جب بھی خدا کے نزدیک کعبے پر وقت پڑتا ہے تب اللہ پتھر بھیجتا ہے، اور جب مولود کعبہ پہ وقت پڑتا ہے پھر اللہ پتھر بھیج کر بتاتا ہے۔ اس مسئلے میں برداشت نہیں ہوتا۔ حق کا انکار کرو گے پتھر کھاؤ گے۔ ہم نے کل کعبے کے مقابلے میں ابابیل کو بھیجا تھا، پتھر وہاں بھیجا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں بھی پتھر بھیجا تھا، کعبے کا مسئلہ تھا، یہاں بھی پتھر بھیج رہا ہوں، مولود کعبہ کا مسئلہ ہے۔ خیال رہے کہ حق ہوتا کیا ہے، یہ عین حق تھا تم نے جس کا انکار کیا ہے۔ اب سمجھا آپ نے، عین حق کا یہ ہوتا ہے امام علی، عین حق ہے، ولایت عین حق ہے۔ اب یہاں پہ حدیث نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر ادھر ولایت اور امامت علی چلے گی۔ اب اگر پہچاننا ہے دنیا میں حق کہاں ہے، دیکھو ولایت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک معیار دیا قرآن نے، ہے کہ نہیں ولایت، ادر الحق حیث ما دار، لہذا وہاں تو کوئی راستہ بھی نہیں فراہم۔ میں اکثر کہتا ہوں واحد مجمع تھا،
جہاں پر منافق بہت مجبور ہوا. واحد مجمع ہے یہ جہاں ہماری زبان میں الہ آباد اور لکھنؤ کی زبان میں انڈیا میں کہتے ہیں کہ منافق نہ نشیب میں نہ فراز میں، نہ اوپر کہیں بھاگ سکتا نیچے جا سکتا تھا. یوں پیغمبر نے بنایا. اچھا اس کو کبھی اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، پہلے ایسا کبھی پیغمبر نے کیا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی ایسا انتظام کیا نہیں کہ کو پتا ہوتا کہ کچھ کرتے راستہ نکال لیتے پہلے سے. یہ ایسا پھنسے کہ نہ نشیب ہے نہ فراز ہے. جب نشیب فراز نہ رہا تو چٹیل میدان. چٹیل میدان ابھی آپ تشریف فرمائیں، یہاں سب برابر بیٹھے ہیں. آپ میں ذرا سے آنکھ بھی ہل جائے پہچان ہوگا کیا کر رہے ہیں آپ. خدا نہ کرے کوئی سو جائے تو میں یہاں سے نگاہیں میری دیکھ رہی ہیں کیونکہ زمین برابر کی ہے. اب اگر اندر ابو ذر صاحب کچھ کر رہے ہیں میں جن کو دیکھ نہیں رہا، اندر بیٹھے ہیں نا، کامل صاحب اندر ہیں، تو جو سامنے وہ دکھائی پڑ رہا ہے نا، تو نشیب فراز غدیر میں نہیں تھا. جیسے ہی انکار ہوا ان کا تم نے اب تک تو انکار کیا تھا، ہم نے عذاب نہیں بھیجا. مگر جیسے ہی غدیر میں انکار ہوا وہ سالہ سائل بے عذاب واقع، اللہ نے عذاب کو بھیجا. ان کا یہ کیا ہو گیا، اب تک تو کبھی عذاب نہیں آیا، ہم کب سے عذاب مانگ رہے ہیں، میرے ابا حضور نے مانگا تھا مگر ابھی تک نہیں آیا، اب کیوں آ گیا؟ کہا یہ حق کا انکار تھا. ادھر تو جو تم نے کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پروردگار عذاب بھیج دیا آسمان سے. میں نے نہیں بھیجا تھا، تم سجا آتا ہی نہیں کہ انتا فیم رسول. تم سورہ انفال نے کہا تم جب تک وہ عذاب نہیں آئے گا تو نہیں بھیجا تھا. کو ہم نے سوچا وہی ہوگا یہاں پر بھی، نہیں یہ وہی نہیں ہے. معاملہ کعبہ اور مولود کعبہ کا ہے. وقت کعبے پڑتا ہے پتھر بھیجتا ہوں، وقت مولود کعبہ کا آتا ہے پتھر بھیجتا ہوں. کہ سمجھ جاؤ حق کا انکار نہیں کرنا. پتھر آیا، مجمع پریشان، اب کرے تو کہاں جائے. اب جن کو اور کو انکار کرنا وہ خاموش بیٹھے. بقیہ جتنے تھے جن کو اور بولنا تھا نا کہ ایک چلے آگے بڑھا دیا نا، ہوتے ہیں بعض شرارتی لوگ ہوتے ہیں، ایک کو آگے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر وہ چل گیا ہم بھی پیچھے ہو گئے، دیکھا وہ پکڑا گیا ہم فرار. تو یہ فراری مزاج کے لوگ تھے، یہ بیٹھے رہے، اس کو آگے کر دیا. اس پہ پتھر آیا، وہ گیا، سناٹا کھل گیا مجمع. اب تو بخل لگا شروع ہو گیا. پتھر سے بچنے کے لیے اکثریت نے بخل لگا ابن ابی طالب. 3 دن لگے بیعت کرنے میں، 4 دن غدیر کے میدان میں 4 دن لگ گیا 1 لاکھ کو بیعت کرنے کے لیے. 1 لاکھ لوگوں نے بیعت کی، 1,20,000. 4 دن لگ گئے. اس لیے جب حضور واپس گئے اپنے اپنے گھر تو بیویوں نے پوچھا کہاں تھے، جتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ پیغمبر نے کہا جا کے بتائیں گے کیا کر رہے تھے. یہ غدیر کا میڈیا تھا، پیغمبر نے غدیر کو پہنچانا چاہا تھا. تو یہ مجمع سناٹے میں آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو کب سے ہم عذاب سورہ انفال کہہ رہا ہے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، پروردگار اگر یہی حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھر بھیج دے آسمان سے. نہیں آیا. آیت نے فوراً آگے سورہ انفال میں کہا وانت فیہم، جب تک تم عذاب نہیں ہے، جب تک استغفار ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو نہیں، آج کیوں آیا؟ کہا آج تم علی کے مقابلے آئے تھے. اچھا بقیہ کیا کریں گے؟ بیٹھ جاؤ خاموشی سے، چپ چاپ بیعت کر لو نا، سر گیا. جان بچانے کے لیے آج اپنے نفاق کو اندر رکھو، آج ظاہر نہیں کرنا. یعنی مجمع مجبور تھا، اکثریت مجبور تھی، نہ نشیب نہ فراز، نہ اوپر نہ نیچے. آج نہ پہاڑ کا سہارا لے کے بھاگیں گے، احد کا میدان نہیں ہے یہ. آج کہیں نیچے نہیں جانا. یہ صدام گھس گیا تھا اندر، دیکھا ہوگا آپ نے، نکالا گیا تھا کھیت کے اندر، کتنے میٹر اندر گیا ہوا تھا. ان کی پرانی عادت ہے یہ، یا نیچے یا اوپر بھاگتے تھے. غدیر میں کہیں نہیں بھاگ سکے. کیوں؟ میرے برادر محترم کیا خوبصورت وہ کہتے ہیں خم میں کلیجہ تھامے منافق جلوہ حیدر دیکھ رہے ہیں. مجبوری تھی نفاق کی. خم میں کلیجہ، یہ شعر میرے گھر کا ہے، کہتے ہیں خم میں کلیجہ تھامے منافق جلوہ حیدر دیکھ رہے ہیں. دیکھا نہیں جاتا ہے پھر بھی جانب منبر دیکھ رہے ہیں. نفاق ایسا پھنس گیا، نفاق ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا اٹھیں گے پتھر نہ آ جائے، چپ چاپ بیٹھے رہو، نیچے کہاں جائیں اوپر کہاں جائیں، مجمع برابر کا. تو کہتے ہیں خم میں کلیجہ تھامے منافق جلوہ حیدر دیکھ رہے ہیں.
دیکھا نہیں جاتا ہے پھر بھی جانب منبر دیکھ رہے ہیں، مکر کا کچھ بھی بس نہ چلے گا، ذکر علی سننا ہی پڑے گا۔ مجبوری نفاق کی تھی، مکر کا کچھ بھی بس نہ چلے گا، ذکر علی سننا ہی پڑے گا۔ بھاگے تو بھاگے کیسے منافق، سب کو پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ اب بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، قم علی نے پائی خلافت، آئی اچانک رشتوں پہ آفت۔ قم علی نے پائی خلافت، آئی اچانک رشتوں پہ آفت۔ دشمن حیدر آنکھوں سے اپنی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک پتھر آیا، سب سناٹے میں، نہ اوپر نہ نیچے، سب کو پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ جب کہیں ایک چور پکڑا جاتا ہے نا تو علاقے کے سارے چور ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ میرا بھی نمبر ہے، لسٹ میں ہمارا بھی نام ہے۔ ہوتا ہے نا یہ؟ ہم لوگ بچپنے میں انڈیا میں یاد ہے، پاکستان دیکھا ہوگا آپ نے، جب پولیس کا چھاپا پڑتا تھا محلے کے سارے شرارتی اندر ہو جاتے تھے کہ ہمارا بھی نام ہے۔ چور کو اپنے پہچانتا ہے۔ غدیر میں یہی چوری ہوئی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، بھاگے تو بھاگے کیسے منافق، سب کو پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ خم میں سر حارث پر گرا تھا، ایک ہی پتھر قہر خدا کا۔ توجہ چاہتا ہوں، حق کے انکار کا نتیجہ، خم میں سر حارث پر گرا تھا، ایک ہی پتھر قہر خدا کا۔ گھبراہٹ میں جانے کتنے اپنا بھی سر دیکھ رہے ہیں۔ تو حق کا انکار کیا تو گھبراہٹ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا ایک معیار ہے، حق باطل کی پیروی نہیں کرتا۔ حق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے امام نہیں چلتا، حق امام کے پیچھے چلتا ہے۔ لہذا کربلا میں بھی جون جیسا غلام، جس کا خاندان بھی نہیں ساتھ میں، قبیلہ بھی نہیں اس کے ساتھ میں، جون کا کوئی نہیں تھا۔ یہ ابن مالک آیا تھا، حبش کا رہنے والا تھا۔ امام حسین نے اب صبح عاشور کہا بھی جون تم چلے جاؤ، تم کو لائے تھے تلوار کو آمادہ کریے، اب تلوار آمادہ ہے، تم جاؤ، جا سکتے ہو۔ اس نے کہا مولا کیا میرا خون صحیح نہیں ہے، رنگ صحیح نہیں ہے؟ مولا جون نے اسی کو ثابت کیا، تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو ادھر بھی نماز، حق کون ہے؟ جون نے کیا کہا؟ امیری حسین و نعم الامیر، حق تو صرف حسین ہے میرا، اس سے اچھا کوئی حق بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حق ایک معیار ہے عزیزو، جو کبھی باطلی پیروی نہیں کر سکتا ولو سر قلم ہو جائے۔ تو کربلا غدیر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہاں تک حق آیا۔ لہٰذا ایک سوال کے ذریعے اس گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حق کے مقابلے میں غفلت نہ کیجیے گا۔ سب سے بڑی بیماری آج ہماری غفلت کی ہے۔ تمام انبیاء ائمہ کس لیے آئے ہیں؟ غفلت سے نکالنے کے لیے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء کی بعثت، ائمہ کی آمد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے یہاں غلط چیز استعمال ہو گئی، میں اس کو عرض کرتا چلوں ابھی خدمت میں، کہ معصوم کی ولادت ہوتی، ظہور نہیں ہوتا، ذرا خیال رکھیں۔ ولادت ہوتی ہے معصوم کی، نور کا ظہور ہے مگر جسم کا وجود ہے۔ جسم کو اگر ہم کہیں گے ظہور ہوا ہے تو کہیں گا معاذ اللہ آسمان سے ٹپکا نہیں ہے، پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ہم زیارت پڑھتے ہیں، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، ہم صلب کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ صلب آدم میں فلاں صلب میں تھے، تو اگر ولادت کا انکار، صلب کی بات کیا کریں گے؟ پھر اسلاب الشامخہ جو ہم پڑھتے ہیں زیارت میں، عاشورہ میں اور زیارت ورثہ میں، یہ کیا ہے؟ پھر اس کا بھی انکار کرتے ہیں پھر کہ اسلاب میں تھے ہی نہیں، یہ تو پھر ظہور کرنے والا اسلاب میں کہاں ہوگا؟ جو صلب میں ہوگا وہ پیدا ہوگا۔ ہم نے یہ کہہ غلط کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولا کائنات کی عظمت اور فضائل کا سب سے بڑا کمال یہ ایک ہے کہ مولا کعبے میں پیدا ہوئے۔ اگر ظہور کریں گے تو یہ بھی انکار کرنا پڑے گا آپ کو، کعبے کا در بھی انکار کرنا پڑے گا۔ شہزادی کونین سے امام حسین نے جو گفتگو کی ہے
شکم مادر میں رہتے ہوئے اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، جو فضائل امام حسین ہیں سب کا انکار کر دیں پھر آپ کہیں ولادت ہے باسعادت ہے، ولادت ہے باسعادت ہے، کیا کہنا ولادت حسین کے جس کی ماں فاطمہ ہو، کس کا انکار کر رہے ہیں ظہور کر کے؟ جناب فاطمہ کی عظمت کا کس کا انکار کر رہے ہیں ظہور کر کے؟ امام حسن کا کہ ظہور ہوا ولادت نہیں ہوئی، تو جناب فاطمہ کی فضائل کا انکار، مولا کائنات کی عظمت کا انکار۔ نور ظاہر ہوتا ہے اور ہر ظہور میں پہلے وجود ہوتا ہے، ہر ظہور پہلے موجود ہوگا۔ آپ نے کہا فلاں صاحب ابھی ظاہر ہو گئے، یعنی پہلے کہیں تھے ابھی ظاہر ہو گئے۔ جو ظہور کر رہا ہے پہلے وہ موجود تھا۔ امام کا ظہور ہوگا، کیوں؟ امام موجود ہیں، ظاہر ہوں گے۔ موجود ظاہر ہوتا ہے، عدم ظاہر نہیں ہوتا۔ جو وجود رکھتا ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو عزیزو، تغافل، غفلت، انبیاء اور کی آمد، معصومین کی آمد کس لیے ہے؟ غفلت سے نکالنے کے لیے۔ غفلت ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ جو حضرات دیوار سے بیٹھے ان کو خاص گزارش ان سے کہ سمجھیں اس کو کیا ہے غفلت۔ کہ دیوار کا ایک کام یہ کہ نیند لاتی ہے، اور اگر افطار کے بعد دیوار مل جائے تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ تو غفلت، حیدر صاحب نے یہ کیمرہ لگایا یہاں پر، یہ کیمرہ یہ جو لگا ہوا ہے موبائل کیمرہ، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ میرے خیال میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے زوم کر دیا ہوگا انہوں نے، کسی میں ہی آؤں اس میں، یہی ہے نا؟ اب جو اس نے ہم پہ زوم کیا، اس کو بقیہ کا پتہ نہیں کچھ، اسے بقیہ کا پتہ نہیں یہاں کون بیٹھا ہے، زاہد بھائی بیٹھے ہیں، یہ ماجد بھائی بیٹھے ہیں، نعیم بھائی بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے کسی کو نہیں پتہ، اس کو خالی مجھ سے کام ہے۔ بقیہ کو اس نے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہے غفلت۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے غفلت، ایک کو زوم کر دینا، بقیہ کو چھوڑ دینا، یہ غفلت خطرناک ہے۔ یہ شیطان کا کام بھی ہے۔ اور انبیاء معصومین آئے، قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے، غافلون غافلون، تم غافل ہو، غافل ہو۔ کیوں غافل کہتے ہیں؟ جو ایک جگہ زوم ہو جائے، آپ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہاں سے گاڑی نکلی آپ کی اور آپ نے سگنل کراس کر لیا، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ غلط ہے کام؟ یہ پتہ تھا نا، پھر بھی کیوں کراس کر گئے؟ آپ نے کہا کہ توجہ نہیں رہی، بات پتہ ہے مگر غفلت ہو گئی، پولیس نے پکڑ لیا آپ کو، ان کا پتہ نہیں ہے کہاں نکل گئی ہے، کراس کیا سگنل آپ نے، آپ پہ یہ جرمانہ ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سگنل پہ پہنچے، یاد آیا فوراً گاڑی کو۔ کبھی کبھی غفلت حادثے سے پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی چلتی رہتی، پتہ نہیں چلتا، جریمہ جرمانہ آتا رہتا ہے، موبائل میں میسج آ رہا ہے، آپ نے اتنا آپ تک غفلت کی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ایک چیز پہ جب کہیں زوم کر لیتے ہیں نا تو ہمیں سگنل کا بھی خیال نہیں رہتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ایک چیز پہ زوم کر دیتے ہیں تو اپنے بغل میں سگنل بھی، قانون کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا کام ہے، یہ ہے شیطان کا کام۔ یکفی للشیطان فیکم نصیب، شیطان کے لیے کافی ہے تمہارے لیے۔ شیطان خوشحال کب ہوتا ہے؟ معصوم نے کہا تب خوشحال ہوتا ہے، ینتقل من عبادت الی عبادت اخری، اس عبادت سے اس عبادت لگا دیتا ہے، غافل کرتا ہے۔ دعائے کمیل پڑھ رہے تھے، چھوڑو چلتے ہیں تھوڑا سا جو ہے فلاں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ایک جگہ پر اگر آپ لگ گئے اور شیطان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مخلص ہو جائے گا، اب اس کو یہ چیز پسند آ جائے گی، آگے بڑھ جائے گا، کہتا نہیں اس سے اچھی یہ کام کر لو، تو آپ دعا چھوڑ کے چلے دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غفلت ڈالنا ہے۔ کبھی کیا کرتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ یہ ایک پہ لگا نہ رہے، بدلتا جائے، کبھی ایک پہ ہی لگا دیتا ہے، غفلت کا کام کرنے کے لیے ایک پہ لگا دیا۔ ایک کام کر رہے ہیں، اب ان سے پوچھئے، کہتے ہیں میں نے ماتم کر لیا، ذکر امام حسین کے لیے جنت مل جائے گی۔ اب نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ جہاد، نہ صلہ رحم، نہ بھائی بہن خیال، سب چھوڑ دیے ہیں۔ امام حسین کا ماتم، جنت پہنچ جائے گا، غافل کر دیا شیطان نے بقیہ چیزوں سے۔ ہم
شیطان نے بقیہ کاموں سے ایک پہ لگا دیا، زوم کر دیا کیمرہ، ایک پہ چل رہا ہے، بقیہ یہ سب بھول گیا ہے۔ شیطان کو یہی چاہیے سارے انبیاء کی آمد ہی اسی لیے غفلت سے نکالیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، آج ہماری مجلس، ہمارا رمضان، ہمارا روزہ، ہم کس لیے ہیں؟ غفلت سے نکلنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوسری گفتگو کروں گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کون کر رہا ہے جو دنیا بچی ہے عذاب سے؟ تو غفلت سے نکالنا ہدف ہے انبیاء کا، معصومی کا، امام کا۔ ہم اگر مجلس میں آتے ہیں، بچوں کا حق کھا رہے ہیں، بیوی کو رلا رہے ہیں، گھر میں لگتا ہے صدام حسین آ گئے، ہٹلر آ گیا گھر کے اندر، ابا حضور آ گئے، پورے گھر میں سناٹا۔ بڑی بڑی حویلیوں میں دیکھا ہے دنیا کے کتنے ملکوں میں، محفوظ گھر کے اندر، اور سناٹا میں خیال خیریت تو ہے کہ آقا وہ والد بزرگوار آ گئے، تو بھائی پھر ہٹلر آ گیا کہ نہیں، صبح سے گئے تھے کام، جاب پہ گئے ہوئے تھے، تو احسان کر کے آئے، عبادت کر کے آئے ہیں۔ عبادت وہ جس سے دوسرے خوف کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ رزق حاصل کرنا آپ کا احسان نہیں ہے، فریضہ ہے، اس کی جزا آپ کو ملے، عبادت کر رہے ہیں آپ۔ یہ پورا گھر کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ غفلت میں ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر غفلت میں یہ کہ اپنے کو ہٹلر بنا رکھا ہے۔ اسی گھر میں بھی بچے تکلیف میں ہیں، بھائی بہن تکلیف میں ہیں، دوست تکلیف میں ہیں، ان کا مال ان کا مال، ان کی غیبت ان کی برائی، کیا ہے؟ غفلت میں ہے، ایک جگہ زوم ہو گیا ہے وہ۔ ہاں مجلس میں آئے تھے، بڑے اچھے، بڑے بہت اچھے انسان، اچھا گھر میں کیا حال ہے مت پوچھیں آپ، سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو، دروازہ کھلے تو سب سے پہلا کام تمہارا ہے، تم مسکراؤ، چہرہ میں اتارے رہو، ڈنڈے پڑ کے آئے ہیں، مسکراؤ۔ میں نے اس سال بھی کہا تھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہاتھ میں گلاب لے گھر پہ آتے ہیں ہر روز، ایک شاخ گلاب لے کر آتے ہیں ساتھ میں گھر پہ۔ ادھر مولا کرام نے فرمایا، بیوی سے کہا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو ایک گلاس پانی لے کر کھڑی ہو جاؤ، استقبال کرو شوہر کا، اور خیال رہے گھر کی باتیں آتے ہی شوہر سے بتانا شروع مت کر دینا، اور تم بھی گھر میں جاتے آفس نہ شروع کر دینا، گھر ہے۔ قوم میں آپ آئیں، تشریف لائیں، میں 35 سال سے رہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ایک ہمارے عالم بہت بڑے عالم تھے، بہت غریب تھے، علماء غریب ہوتے ہیں، زیادہ پولدار ہیں سمجھے عالم بڑا نہیں، پھر وہ بڑا پیسے والا کہلا جائے گا۔ تو وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ابھی بھی ہیں، ہماری گلی میں جہاں میرا مکان ہے حرم کے پاس معصومہ کے، وہاں کافی علماء ایسے ہمارے ساتھ ہیں، شام کو بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ گھر جاتے تھے اور سوچتے تھے بیوی کے لیے کیسے خوش کروں، پیسے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایران میں گلاب کا پھول بڑا مہنگا ہے، ہمارے یہاں بڑا سستا ہے، انڈیا پاکستان میں۔ ہاں وہاں ایک شاخ ہمارے یہاں ہماری اہلیہ مجلس کرتی ہے محرم میں، تو میں تو 25 سال سے باہر رہتا ہوں، محرم ہوتا نہیں وہاں، تو پھول ڈھونڈنا کمال ہے، ایک شاخ لینا بڑی بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اب وہ بیچارے کہاں سے لیں، گلاب کی شاخ لے کے جائیں، کہاں سے جائیں گے؟ وہ کرتے تھے، جاتے تھے راستے میں، ایران میں باغ بہت ہوتا ہے غنچہ، اور روڈ پر جا کے میونسپلٹی کے لوگوں سے کہتے تھے جو کام کر رہا ہے، بھائی ایک اجازت دے کو ایک پھول توڑنے کی، ہم کو اجازت لے کے ایک پھول توڑتے تھے، گھر لے آتے تھے، بیوی سمجھتی تھی ہمارے لیے خرید کر لائیں۔ انتقال کے بعد وہ جو باغبان تھا وہ بھی آیا پرسے میں، اس نے بتایا سارا پھول میں نے ہمیشہ دیا ان کو۔ یہ ہے تغافل سے نکلنا، غفلت سے۔ ہم غفلت میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ لیا ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے مجلس میں آ گئے کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے، معصومی نے جو کہا ہے وہ ہے کہ نہیں۔ اگر اس پہ نہیں ہے تو ہم کیمرے کا حال ہے، زوم کر بیٹھے ہیں، جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی یہی چل رہا ہے، بقیہ کچھ نہیں پتہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ہم غفلت میں ہیں، وہم غافلون۔ اگر ہمارے کردار سے دوسرا عیسائی، دوسرا اہل سنت، دوسرا یہودی یہ کہہ دے یہ کیسا شیعہ ہے، تو ہے فیض زندگی پر۔ اگر ہمارے کردار سے وہ کہے کہ ہاں یہ امام صادق کا ماننے والا ہے، امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں ھذا جعفریون، ھذا ادب و جعفر، یہ وہ ہے جو تعدیب ہوا، ادب پایا امام جعفر صادق سے، ایسے بن کر جائیں رہے زندگی میں۔ غفلت سے نکلنے کے لیے علی والا کون ہے؟ علی والا وہ ہے جو غفلت میں نہ ہو۔ نماز غفلت میں نہ ڈال دے۔ آج دنیا کے لوگ کتنے غفلت میں ہیں، ایک چیز پہ زوم کر لیا ہے۔ ابھی ہم ایک ماہ قبل کربلا میں تھے، عراق میں،
تو اتفاق سے وہ رجب میں بھی مجالس تھیں 10 دن کی، اور شعبان میں 10 دن مجالس تھیں. تو ہمارے ساتھ لاہور اور کراچی اور دیگر اٹلی وغیرہ کے لوگ آئے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی. ایک صاحب اس میں برادر اہل سنت میں تھے. میرے ساتھ جب بغداد کاظمین سے نکلے تو ہم چلے گئے جامع بہلول کے یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور جناب دوسرے انبیاء کی قبر ہے وہیں پر نبی کی، وہاں چلے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا ذرا سا سامنے قبرستان میں. سامنے جو قبرستان ہے گلی کے اس طرف جہاں بہلول اور ایک نبی ہیں، اور سامنے ادھر ایک قبرستان ہے، اس میں جناب ابو حنیفہ ہیں. تو انہیں شوق ہوا، میں نے کہا بسم اللہ جائیے. آپ گئے تو مگر منہ اٹھائے نیچے آئے واپس آئے. میں کیوں منہ جھکا ہوا آپ کا؟ کہنے وہ قبر ہے وہاں. میں کیا ہو گیا؟ کہ میں تو سمجھ رہا تھا سب کچھ یہی ہے، یہاں تو بہلول قبر زیادہ لوگ ہیں، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ان کا غفلت میں تھے آپ. کیمرہ زوم کر دیا، ایک پر لگے ہوئے ہیں زندگی میں. میں نے کہا آپ غفلت میں ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو. آپ کربلا گئے؟ کہ ہاں کربلا میں تو اندر جانا مسئلہ ہے، زری تک پہنچنا مسئلہ، نجف گئے یہ حال، کاظمین گئے یہ حال. میں کہا پھر خود تو سوچیں، اپنے کیمرے کو ذرا آگے ہٹائیں، ادھر ادھر لے جائیں، دیکھیں پہلے. تو جو چاہتا ہوں تم غفلت میں ہو، ایک جگہ لگائے بیٹھے ہو. 11ویں تاریخ کو دودھ پلاتے رہے، زوم کر دیا ہے. عراق میں خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، وہاں کوئی جانتا نہیں، زوم کر دیا. تو ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے اعمال و عقیدے میں زوم ہو گئے ہوں، ایک جگہ بٹن بنا کے بیٹھ گئے، بقیہ ہمیں کوئی خبر نہیں. عزیزو، بیوی بچے بھائی بہن دوست عزیز رشتہ دیگر مسائل احکام اعتقاد، ہمیں ان میں خیال رکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ سے پھر. بس عزیزو، آج شب جمعہ ہے. یہ شب جمعہ دعا کی شب ہے. وقت نہیں کہ میں دعا پہ گفتگو کروں، مگر ایک دعا کربلا میں ہوئی تھی. کربلا کی ایک دعا تھی جس میں ایک کائنات کی ملکہ تھی جو مصلی عبادت پر بیٹھی تھی. وہ کہہ رہی تھی پروردگار، اے یعقوب تک یوسف کو پلٹانے والے، میرے اکبر کو خیمے تک پہنچا دے. مصلی عبادت پر زینب دعا کر رہی تھی، شہزادی دعا کر رہی ہے، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے. فخر یعقوب در خیمہ پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، میرے فخر یوسف کو پلٹا دے. مگر فخر یوسف پلٹ کر نہ آیا. شب جمعہ ہے عزیزو. ملا عباس چاووشی ایران کے بہت بڑے نوحہ خواں تھے. ایرانی زبان میں چاووش کہتے ہیں نوحہ خواں کو. جو نوحہ پڑھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں قافلہ آتا ہے، انجمن ہوتی ہے، اس کا نوحہ خواں صاحب بیاض ہوتا ہے، اسے چاووش کہتے ہیں. لہذا جو نوحہ پڑھتا ہے اس کو جو کہا جاتا ہے چاووشی، نوحہ پڑھنے والا. ملا عباس چاووشی کہتے ہیں کہ میں نوحہ پڑھتا تھا، مازندران سے نکلا کربلا کی زیارت کے لیے. کافی لوگ ساتھ میں تھے، قافلہ تھا پورا. اس زمانے کا سفر سختیوں کا سفر، نہ ٹرین نہ بس یہیں ہوا کرتی تھی، خچروں پہ چلنا ہوتا تھا. کہ ہم کربلا کے لیے چلے. سنیں عزیزو، شب جمعہ ہے کیا؟ دعائے زینب ہے کیا؟ کہتے میں چلا کربلا میں داخل ہوا. شہر کربلا میں جب داخل ہوئے تو قافلے والے جو جوان تھے، خاص کر کافی لوگ تھے، انہوں نے پوچھا ملا عباس آج کیا نوحہ پڑھیں گے؟ ملا عباس نے کہا ذریعہ امام حسین کے پاس جاؤں گا اور نوحے کے بیاض کو کھولوں گا، جو نوحہ نکلے گا وہی پڑھ دوں گا. ملا عباس گئے، ذریعہ امام حسین نے سارا قافلہ جمع ہوا ماتم کے لیے. ملا عباس نے جو بیاض کو کھولا تو اکبر کا نوحہ. ملا عباس نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ پڑھنا شروع کیا. ایک کوہرام ہوا، ماتم، گریا ملا عباس کے اس نوحے سے، جناب علی اکبر کے. نوحہ ختم ہوا. ملا عباس کہتے ہیں ہم آ کے کاروان سرا میں رک گئے، اپنے مسافر خانے میں آئے اور قافلے کے ساتھ سارا قافلہ آیا، سب سو گئے.
کہا میں سو رہا تھا، اچانک دروازہ کھلا اور کوئی نور کا پیکر داخل ہوا، میں پریشان ہوا، کہا ملا عباس اٹھو، میں اٹھا، خیریت کون؟ کہا نا ابو الفضل عباس۔ اے ملا عباس، میں ابو الفضل عباس ہوں۔ ہاتھ کو جوڑا، مولا خیریت تو خطا ہو گئی؟ کہا ملا عباس وقت زیادہ نہیں ہے، اٹھو جلدی، میرا مولا آ رہا ہے۔ ملا عباس کہتے میں پریشان ہو گیا، شب جمعہ یہ کیا ہو گیا؟ اٹھ کے بیٹھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو جوڑا، مولا، کہا میرا آقا حسین آ رہا ہے۔ اسی دوران امام حسین داخل ہوئے، ملا عباس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، ہاتھ کو جوڑا، مولا کوئی خطا ہو گئی؟ شکریہ آپ نے زیارت کروائی۔ امام نے کہا ملا عباس پہلے تو تمہارا شکریہ، تم کربلا آئے۔ اے ملا عباس تم 3 دن میرے مہمان ہو، تمہارا بہت شکریہ، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہو، مگر ملا عباس یہ بتاؤ تمہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ آج کون سی شب ہے؟ ملا عباس نے کہا مولا اسی لیے تو کربلا آئے کہ شب جمعہ مل جائے، آج شب جمعہ ہے۔ کہ ملا عباس تم کو یہ بھی علم ہوگا کہ شب جمعہ میری ماں دکھیاری ماں فاطمہ میرے پاس آتی ہے۔ اے ملا عباس تم اکبر کا نوحہ پڑھ رہے تھے اور میری دکھیاری ماں میرے پاس تھی۔ اے ملا عباس آل محمد سے اکبر کا نوحہ سنا نہیں جاتا۔ اجب اللہ، شب جمعہ اس اکبر کو یاد کیا جاتا ہے جو حسین کے 35 ہو رہا ہے۔ امام چہاروں نے سب کو گنج شہیدہ میں رکھا، حبیب نے مظاہر کو الگ کر دیا، بقیہ سب گنج شہیدہ میں تھے، مگر جب دفن کیا تو ایک مرتبہ امام حسین کے قریب آئے، کہا بابا 2 امانتیں ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب علی اصغر کو سینہ امام حسین پر رکھ دیا اور جناب علی اکبر کو 35 اڑا دیا، بابا یہ امانتیں آپ کے حوالے۔ سنیں عزیزوں، عصر کا سورج ڈھل رہا تھا عاشور کو، ایک مرتبہ جوان بیٹا آیا بابا کے پاس، مولا نے کہا اکبر خیریت ہے؟ کہا بابا میدان میں جانا ہے۔ حسین نے کہا اکبر یہ پتہ ہے بابا کا کیا ہوگا؟ کہا بابا اگر اماں دادی فاطمہ نے پوچھ لیا اکبر تجھے اپنی جان پیاری ہے میرا حسین؟ کہا بیٹا اکبر جاؤ پھوپھی کے پاس اجازت لے لو۔ سنیں عزیزو، یہاں بھی اکبر اندر گئے، خیمے میں گئے جہاں محرم تھے، ساری محرم اہل بیت میں جناب علی اکبر گئے اپنے محرموں کے درمیان۔ راوی کہتا ہے اب تک صبح عاشور سے عصر تک میں نے دیکھا جو حسین کا محرم خیمے میں گیا ہے اہل بیت کے درمیان گیا اور پردہ اٹھا اور چلا آیا، مگر ایک موقع ایسا آیا میں دیکھا بار بار پردہ گرتا ہے اٹھتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے۔ کہا میں پریشان ہوا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ کون گیا حسین کا ایسا محرم، یہ پردہ بار بار خیمے کا گرتا کیوں ہے اٹھتا کیوں ہے؟ بتایا گیا جانے والا اکبر ہے، ارے جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی رباب دامن پکڑ لیتی ہیں، کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، ارے کبھی زینب دامن پکڑتی ہے، اکبر نہ جا تیرے بعد حسین کا کیا ہوگا؟ انگریز مورخ کہتا ہے، عیسائی ہے کہتا ہے یہ مت کہو حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے، حسین تو اسی وقت مر گئے تھے جب اکبر زمین پہ تھا۔ خیمے سے باہر آئے، امام حسین نے رخصت کیا، کچھ دور چلے، یہ آپ نے سنا ہے نا پیچھے پیچھے باپ چلا رہا تھا۔ میں اس کا دوسرا رخ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، دوسرا جو اصلی رخ تھا وہ یہ تھا، امام حسین جناب علی اکبر پیچھے چلے، پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ ابھی آپ نے رخصت کیا تھا، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ پیچھے اس لیے آ رہے تھے کہ منی کے قربانی کی آداب میں یہ ہے قربانی آگے آگے چلتی ہے، دینے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حسین اکبر کے پیچھے چلے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار فخر ابراہیم کو بھیج رہا ہے، میری قربانی قبول کر لے۔ اجل اللہ، مقتل میں تشریف لائے، وقت نہیں میں پورا واقعہ پڑھوں۔ ایک مرتبہ خدا نہ کرے کہتے ہیں یہ وہ آواز تھی جس نے امام حسین کو بٹھا دیا، جیسے یہ آواز ہے نا اکبر میرا مصیبت میں ہے، جناب زینب نے مصلی عبادت پہ دعا کی، پروردگار میرے
یعقوب کو تک یوسف پلٹانے والے میرے اکبر کو پلٹا دے. فضہ سے کہا فضہ تم در پہ رہنا اور میرے بھیا کے چہرے پہ نگاہ رکھنا. اگر میرے بھیا کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، بدل جائے، تو یہ فضہ مجھے بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گی میرا اکبر مصیبت میں ہے. شہزادی بیٹھی مسلح پر دعا کر رہی تھی، اسی دوران فضہ دوڑی آئی. اے شہزادی قیامت آ گئی، آقا کا چہرہ رنگ متغیر ہو رہا ہے. اب جناب زینب مسلح کو ہٹایا، جب در خیمہ پر آئی تو بھائی نظر نہ آیا. اے فضہ میرا بھیا کہاں گیا؟ اے شہزادی ابھی میں آقا کو چھوڑ کر در پہ گئی تھی. اب حسین نظر نہ آئے، زینب کی پریشانی بڑھ گئی. فوج کا ہجوم ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے حسین کے لال کو مار لو. اب بوڑھا باپ سن رہا تھا. حسین تیزی سے بڑھے، کچھ دور چلے، خیمے سے کچھ دور چلے، فوج نے چاروں طرف سے شور مچایا، نرغہ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ ارض کربلا پر بیٹھ گئے، ارض کربلا پہ بیٹھ گئے. اب چلا نہیں جاتا، اب دکھائی نہیں پڑتا. ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا، پشت خیمہ دیکھا، نہ خیمہ صاف نظر آ رہا ہے، نہ مقتل نظر آ رہا ہے. برادر محترم میرے بھائی کہتے ہیں کہ لیلا کا قمر شام کے بادل میں نہا ہے، تاحد نظر باپ کی نظروں میں دھواں ہے. ارے گر گر کے ہر ایک گام پہ کہتے تھے یہ مولا بتلا دے کوئی آ کے میرا لال کہاں ہے. کوئی بتانے والا نہ تھا. کیسے جائیں؟ اب تو بینائی بھی اس حد میں کام نہیں کر رہی ہے. عباس گئے، کمر ٹوٹی. اے اکبر تمہارے جانے سے نگاہ حسین پہ اثر پڑ رہا ہے، چلنا نہیں جاتا. ایک مرتبہ وہیں سے کہا میرے لال تم آواز دو، حسین آواز کے سہارے آ جائے. نحیف آواز آ رہی تھی، ایک نحیف آواز تھی جو مقتل سے آ رہی تھی. امام نے کہا بلند آواز سے بیٹا آواز دو، آواز کے سہارے میں آ جاؤں. کہ مولا میں کہوں گا مولا اکبر سے یہ نہ کہیے کہ بیٹا بلند آواز سے آواز دو، اس لیے کہ آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے. اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ہے، بلند آواز نکلتی نہیں. مگر مولا مظلوم کربلا چلے، مقتل میں چلے. ایک مرتبہ چلتے چلتے اکبر کا لاشا نظر آیا، جسم کو دیکھا. فجلسا علی التراب. کہتا راوی کہتا میں نے دیکھا 7 مرتبہ کہا اینا علی، اینا علی، اینا علی، میرا علی کہاں چلا گیا. اور یہ کہتے آئے فجلس علی التراب، خاک کربلا پر بیٹھ گئے. فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جناب علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور گریہ کرنا شروع کیا. کہا بیٹا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، اے میرے لال دنیا کی تو مصیبتوں سے نجات پا گئے. وبقی ابوک وحیدا فریدا، اب تو تیرا بابا تنہا رہ گیا. حسین ابھی گفتگو کر رہے تھے، کیا دیکھا جوان ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اب جو رخسار سے ہٹایا کیا دیکھا بیٹا ہے، سینے پر ہاتھ رکھے ہے. جناب علی اکبر بتانا نہیں چاہتے تھے باپ پہ کیا گزرے گی. کہا بیٹا سینے کی خیریت تو ہے. اب جو بتایا بابا برچی کا پھل ہے. اللہ کربلا میں قیامت آ گئی. حسین نے ایک مرتبہ آستین کو اٹھایا، گھٹنوں کو ٹیکا. میرے لال تیرا باپ نجات دینا چاہتا ہے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. حلال مشکلات، ارے باب خیبر اٹھانا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا یہ حسین کا امتحان ہے. اب جو برچی کا پھل نکالا خدا کسی باپ کو نہ دکھائے جو مظلوم کربلا نے دیکھا.